हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज एक नई वीडियो के सामने हाज़िर हूँ। तो इसमें ये है कि रोमानिया के भी जो 2023 में इंटरव्यू हो रहे हैं उसके मतलब ये थोड़े से इंटरव्यू शॉर्ट हो रहे हैं। पहले सवाल ज़्यादा पूछे थे पिछले साल, इस साल सवाल कम कर दिए हैं। सवाल अभी नॉर्मली जो चल रहे हैं वो 5 से 7। ऐसा नहीं कि सबसे एक लड़के से 20 भी सवाल हुए हैं, एक से 24 भी सवाल हुए हैं, लेकिन ये उनसे ज़्यादा सवाल होते हैं जो लड़के थोड़ा सा कुछ ऐसा जवाब देते हैं कि वो मशकूक हो जाते हैं, यार ये बंदा भाग जाएगा, ये कुछ ऐसा, तो फिर उसे सवाल पे सवाल करते जाते हैं। नॉर्मली 5 से 7 सवाल चल रहे हैं। बाद से एक भी पूछे, एक सवाल भी पूछे, और बाद से 8 सवाल पूछे हैं, किसी ने 3 जवाब दिए, किसी ने 4 दिए, आगे चुप हो गए, फिर भी उन्होंने पास कर दिया। तो ज़्यादा ये बात हो रही है कि भाई जो जब पिक्चर्स ले लेते हैं वहाँ पे, तो समझ लें कि उसका काम हो गया, मतलब वो इंशाल्लाह ताला वो चला जाएगा। लेकिन ये श्योर शॉट नहीं है। बाद लड़के कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, मेरी भी पिक्चर ले ली। अब क्या है वो, अभी तो जब उनका फिर रिजल्ट आएगा फिर ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो ज़्यादातर सुनने में आ रहा है, जो क्या सराय ये अंदाज़ा है, वो यही है कि जिनकी पिक्चर्स ले लेते हैं वहाँ पे, समझ लें कि उनका काम हो जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला उनका, मैं तो मेरी दुआ है सबका हो जाए काम, सब बार चले जाएं। क्योंकि आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े भागते हैं, बड़े काम करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, भी इसके इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, बहुत सारे कागजात तैयार करते हैं। ये लंबा काम है, इतना आसान नहीं है। तो अल्लाह करे सबका काम हो जाए भाई। अच्छा, चलते हैं आज के खास टॉपिक की तरफ। अभी सवालात 5 से 7 हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही सवाल है जो मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, और उन लड़कों को देता हूँ, क्वेश्चन पेपर भी देता हूँ, जिसमें 40 से कुछ एक दो ऊपर भी हो जाते हैं, नीचे भी हो जाते हैं। मसला ये है कि सवाल 40 ही हैं, बल्कि 35 कर दो, लेकिन कुछ सवाल वो घुमा फिरा के करते हैं, तो 40 42 बन जाते हैं। तो अभी जो 5 7 सवाल हो रहे हैं वो इन्हीं में से हो रहे हैं, लेकिन अब ये रैंडम है। पहले सबसे एक था ना कि क्या नाम है, बाप का नाम क्या है, क्या करने जोगे। अब ऐसा नहीं है। अब किसी से 42वां पूछ लेते हैं, किसी से 30वां, किसी से 20वां, किसी से 15वां, किसी से 10, किसी से पहला, ऐसे करके। और किसी से एक ये पूछते हैं, वो भी आखिरी वाला करके। तो ये सवाल वही है, लेकिन अब कोई खास मतलब उनकी रूटीन नहीं है। क्यों? उन्होंने देखा कि लड़के रट्टा लगा के आते हैं, तो रट्टे में 5 7 सवाल पहले रट्टा लगाया हुआ तो है, तो उनके लिए आसान हो जाता है। इसलिए अब उन्होंने वो काम करना छोड़ दिया है। सवाल कम कर दिए हैं, लेकिन सवाल कहीं से उठा लिया, कोई कहीं से उठा लिया, ऐसे मिक्स अप कर दिए हैं, रैंडम कर दिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं जी। अभी जो ज़्यादातर सवालात हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। अक्सर इसमें से 5 सवाल ज़्यादा हो रहे हैं, वो भी आपको बता दूं। पहले ये है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये अक्सर होता है। फिर ये सवाल किया जाता है कि मतलब तुम कहीं भाग तो नहीं जाओगे, इफ़ यू गेट चांस यू विल रन टू अदर कंट्री। तीसरा सवाल है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो अक्सर पूछे जा रहे हैं, हैव यू एनी रिलेटिव्स इन यूरोप और एनी अदर यूरोपियन कंट्रीज। 3 सवाल। चौथा, हाउ यू कॉन्टैक्ट विद दिस कंपनी और एजेंसी। ठीक है, हाउ मच यू पे। पांचवा ये हो गया, मैरिड और सिंगल। उसके बाद रोमानिया जो है उससे तुम जॉब वहाँ, वाई वाई गोइंग टू रोमानिया, कि क्यों जा रहे हो। तो अभी ये चलते हैं, ये सवाल जो है ये ज़हन रखे, ये बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इनमें सबसे जो ज़्यादा पूछा जा रहा है वो यही है कि तुम वहाँ से भाग तो नहीं जाओगे। सबसे ज़्यादा ये पूछा जा रहा है, तकरीबन हर बंदे से ही पूछा जा रहा है। तो अभी चलता हूँ मैं, तरतीब से चलते हैं, कुछ सवाल ज़्यादा नहीं है, 15 18 सवाल हैं। ठीक है, सबसे पहले जी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब अपना बताएं। आपने कहना है कि माई नेम इज़ फलां, माई फादर नेम इज़ दैट, बस ये हो गया, आई एम फ्रॉम दैट सिटी, फ्रॉम सियालकोट और रावलपिंडी और लाहौर। इसका दूसरा सवाल है व्हाट इज़ योर कंपनी नेम, भाई ये पूछा जाता है। कंपनी नेम और ओनर का नेम पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप जाएंगे, आपको बोलेंगे जी गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग, क्योंकि 9:15 शुरू हो जाता है काम, ज़्यादा से ज़्यादा पौने 10 बजे, कभी लेट भी हो जाए तो गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। तो आपने भी कहना है जी गुड मॉर्निंग, तो गुड आफ्टरनून कहें तो आपने भी कहना है गुड आफ्टरनून। ये पहला हो गया। इसके बाद इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपने कहना है कि मेरा नाम अली है, माई फादर नेम इज़ सखावत अली, ठीक है, आई एम फ्रॉम सियालकोट। ये ऐसी मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसके बाद दूसरा है जी व्हाट इज़ योर कंपनी नेम, आपने कंपनी का नेम जो आपके वर्क परमिट पर लिखा हुआ है, एजेंट ने आपको बताया होगा, आपने वो बताना है। फिर ये भी ज़रूरी चल रहा है, पूछते हैं जी व्हाट इज़ योर ओनर नेम। ओनर का नाम भी याद रखें, कंपनी का नाम भी याद रखें, कंपनी का शेयर भी याद रखें। ये 3 चीज़ें याद रखें, ये रट्टा लगाने वाली हैं, और अपना पासपोर्ट का नंबर का भी रट्टा लगाएं।
تو یہ ایک لڑکا تھا، وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، بھی مجھے ایسی انٹرویو سے کافی لوگوں سے بات کی تو یہ پتہ چلا اتنی اچھی انگلش نہیں تھی اس کی، بمشکل 4-5 کلاس سے پڑھا ہوا تھا، رٹا لگایا اس نے کمپنی کو، اس نے اور کچھ نہیں یاد ہوا لیکن اس نے کمپنی کے مالک کا نام رٹا ہوا تھا، لیکن جب وہاں گیا تو انہوں نے اتفاق سے کمپنی کے مالک کا نام ہی پوچھا اور وہ بھول گیا. کیوں؟ گھبرا گیا. تو بھائی دیکھو گھبرانا نہیں ہے وہاں پہ، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے آپ لوگ پریکٹس کیا کرو، ٹھیک ہے، آپس میں فیملی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ پریکٹس کرو. وہاں نہیں پریکٹس کر سکتے ہو میرے گروپ میں آ جاؤ. میرے گروپ میں ایک میں نے وہاں چھوٹا گروپ بنایا ہوا اور وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو انٹرویو کی تیاری کرتے ہیں، جن کے ورک پرمٹ یا یہ سسٹم ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے اور انٹرویو کی تیاری کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف یہ کام کرتے ہیں. وہاں پڑھے لکھے لڑکے ہیں، وہ آپ کو تیاری کروائیں گے، وہاں آپ آ جائیں اور اس تیاری کریں. آپس میں جب بات چیت کریں گے، بولیں گے، جھجک شرم ختم ہو جائے گی اور ایکسنٹ سمجھنا شروع ہو جائے گا. ہر بندے کا ایکسنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، میرا ایکسنٹ ڈفرینٹ ہے، انڈیا والوں کو ڈفرینٹ ہوتا ہے، یورپ والوں کو ڈفرینٹ ہے، برٹش امریکن کا ان کا ڈفرینٹ ایکسنٹ ہے، ویسٹ انڈیز جمیکن سائڈ کے لوگوں کا ڈفرینٹ ہے، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا ڈفرینٹ ہے، کینیڈا والوں کو ڈفرینٹ ہے، آئرلینڈ والوں کو ڈفرینٹ ہے، اسکاٹ لینڈ والوں کو ڈفرینٹ ہے. تو ایکسنٹ آپ کوشش جب فلمیں دیکھیں، انگلش میں نیوز سنا کریں، ایکسنٹ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہیں، پھر آپ کو کنفیوژن نہیں ہوگی. صحیح ہے. تو اس کے بعد یہ آگے تیسرا سوال ہے، ہاؤ یو فائنڈ دس جاب، مطلب یہ آپ نے جاب کیسے ڈھونڈی. اب آپ یہی بتا سکتے ہو کہ I find this job from my agency help me، اور someone if کسی بندے نے آن لائن خود ٹرائی کیا یا کسی کے دوست نے، تو بولو I find myself آن لائن. ٹھیک ہے، آگے چلیں جی. نمبر 4، will you run to other country، or if you get chance you will run to other country. یہ پوچھا جاتا ہے. آپ بولو no sir، I will live in Romania. When my duration finish, my contract finish, I will come back to Pakistan. ٹھیک ہے. سو اس کے بعد یہ پانچواں، ہاؤ مائی یو پے فار دس ویزا. یہ آپ کا ایجنٹ آپ کو بتایا قریباً 4 لاکھ کے قریب بنتا ہے. ابھی یورو اوپر یہ چل رہا ہے، شاید تھوڑا سا اوپر ہی جاؤ گے. ایجنٹ آپ کو بتائے گا، آپ کا یہ ایجنسی والا جو بھی ہے وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا کتنے پیسے بتانے ہیں، یہ اتنے ہی بتانے ہیں. پروسیس کو پوچھ سکتے ہیں کہ پروسیس کیسا ہوا، کس طرح ہوا، وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ نمبر 6 والا پروسیس کو ہو گیا. نمبر 7 والا، ہاؤ یو کانٹیکٹ دس ایجنسی. وہی پہلے آپ کو بتا چکا ہوں نا. وہ آپ نے کیا کہنا ہے کہ یار مجھے مائی فرینڈ ٹول می، اور آئی سی آن نیوز، اور آئی سی آن ایڈورٹائزمنٹ آن نیوز پیپر. کوئی ایسا بتا دیں کہ جہاں سے آپ کو اس کمپنی ایجنسی کے بارے میں پتہ چلا تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو ایجنٹ بتا دے گا. لیکن بہرحال اگر نہیں بتائے تو آپ بولیں جی آئی سی آن نیوز پیپر ایڈس. اس کے بعد نمبر 8 پہ جناب، ہیو یو اینی ریلیٹیوز ان اینی ادر یورپین کنٹری. وہی میں بتا چکا ہوں نا پہلے. آپ بولیں نو، نہیں ہے. صحیح ہے. بولیں گے یس تو پھر پوچھیں گے وہاں کیوں ہے اور پھر مشکوک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اس میں نو ہی بولیں. نمبر 9 ہے جی، اف یو کانٹریکٹ فنش، اف یور کانٹریکٹ فنش واٹ یو ول ڈو. اگر آپ کا جب کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا آپ پھر کیا کرو گے. تو آپ یہ بولیں وین مائی کانٹریکٹ ول فنش آئی ول کم بیک. یہ نہیں بولیں کہ آئی ول رن ٹو ادر کنٹری. کانٹریکٹ 2 سال کا ہے، وہ بھی یہ پوچھتے ہیں ہاؤ لانگ یو اسٹے ان رومانیا. تو آپ بولیں گے 2 سال. پھر پوچھ لیتے ہیں کہ پہلے تو 2 سال کا ملتا ہے، سو واٹ آفٹر دیٹ یو ول ڈو دیئر. آپ بولیں آئی ول ٹرائی ٹو ایکسٹینڈ مائی ویزا دیئر فار 5 ایئرس اینڈ آفٹر دیٹ آئی ول کم بیک. ٹھیک ہے، 2 سال یا 5 سال کو بولتے ہیں. 6 نہیں بولے، کچھ لڑکے 6 بھی غلطی سے بولے، وہ نہیں بولے. 5 ہی بولے، زیادہ زیادہ 5 کا چل رہا ہے، 2 سے 3 4 5 چل رہا ہے، 5 تک میکسیمم بول دیں. لیکن فرسٹ وہی بولیں کہ 2 سال کا، اس کے بعد ایکسٹینڈ ہوا ٹھیک ہے، ادروائز آئی ول کم بیک. کمپنی نیم اور اونر کا نیم یاد رکھیں اور شہر کمپنی کا. اس کے بعد نمبر 11 ہے جی، کین یو اسپیک انگلش. مطلب یہ کسی ٹائم بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ بولتے ہیں لٹل بٹ. صحیح ہے، یس اور لٹل بٹ. اس کے بعد جناب 12 ہے جی، یور نیم آف جاب، یور نیچر آف جاب. ہاں یہ ضروری ہے بھائی. یہ پوچھتے ہیں کہ نیچر آف جاب کیا ہے، واٹ ٹائپ آف جاب، کائنڈ آف جاب. یہ 3-4 سوال ہیں، مطلب ایک ہی بنتا ہے لیکن گھما پھرا کے پوچھ لیتے ہیں. وہ بندے کی انگلش دیکھتے ہیں کیسی بہتر، تو اس حساب سے پوچھتے ہیں. جو سیدھے سادھے بندے ہیں ان سے پوچھتے ہیں واٹ از یور جاب، ایسے پوچھ سکتے ہیں. اگر ڈلیوری کی ہے، بعض لوگ بہت کہتے ہیں جی ڈلیوری. بھائی ڈلیوری تو ہے، ڈلیوری کس چیز کی ہے. ایک دوست ہے میرے، اس کا بھی انٹرویو تازہ، اس نے اس سے پوچھا جی کس کی جاب ہے، اس نے بولا جی ڈلیوری. بولا واٹ ٹائپ آف ڈلیوری. اتفاق سے اس کے ذہن میں تھا کہ فوڈ ڈلیوری. آپ لوگ یہ جا رہے ہو پاکستان سے، یہ فوڈ ڈلیوری کے لیے جا رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ لوگ کوئی اور آئٹم ڈلیوری نہیں کرو گے، تو آپ لوگوں نے فوڈ ڈلیوری کہنا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں. اور بھی جاب کے متعلق اپنے ایجنٹ سے صحیح سے اسے ڈسکس کر لیں، تو وہ وہاں بتانا پڑے گا. اس کے بعد اگلا سوال، وائی آر یو گوئنگ ٹو رومانیا.
یہ کسی ٹائم کبھی بھی ہو سکتا ہے. آپ نے بولا ہے I'm just going for work there for better future, to earn some money, to make better future for me, for my family, to support my family. اس کے بعد جی نمبر 14، واٹ یو نو اباؤٹ رومانیا. آپ نے یہی کہنا جی رومانیا از ویری بیوٹیفل کنٹری، ویری گڈ پیپل دیئر، اراؤنڈ 20 ملین پیپل دیئر، نائس پیپل، نائس ویدر. اگر بولے نائس ویدر، اٹس کولڈ ویدر دیئر، مطلب وہاں تو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. آپ بولے یس بیکاز ان آور کنٹری آل دا ٹائم ہاٹ ویدر، سو دیٹس وائی وی لائک دیٹ ویدر از کولڈ بیکاز وی آر یوز ٹو اٹ کولڈ اینڈ ہاٹ ان آور کنٹری. پاکستان میں سردی گرمی دونوں ہوتا ہے نا، برفیں بھی پڑتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اب بولے وی لائک دیٹ ویدر. آگے چلیں جی. اس کے بعد ہے جی وہ فیس کا پوچھ سکتے ہیں، ہاؤ مچ یو وانٹ ٹو پے فیس. تو اگر آپ 150 دیتے ہیں تو بعض اگر آپ کو 130 واپس کر دیتے ہیں. ایک دوست سے ایسے ہوا ہے، وہ بولا اس کو 20 واپس کیے. کہتے ہیں وائی یو نو وائی یو ریٹرن یور فیس. ہی سیڈ یس بیکاز اٹس رومانیا ایمبیسی فیس، دیٹس وائی دی ایکسٹرا ون یو ریٹرن می بیک. اور نہیں آتا، اتنا مشکل ہو جاتا ہے تو بولے بیکاز فیس از 130 پاؤنڈ. اس نے 150 دیا، 20 اس کو واپس کر دی. فیس کو پوچھ سکتے ہیں، اس ذہن میں رکھیں. ایجوکیشن کو پوچھ سکتے ہیں، یور ایجوکیشن. آپ بولے جی میٹرک ہے یا انٹر ہے یا گریجویٹ ہوں جو بھی ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کی ایج کو پوچھ سکتے ہیں، ہاؤ اولڈ آر یو اور یور ایج. یہ دونوں میں ایسے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ بتائیں جی 20 کا ہوں، 25 کا ہوں، 30 کا ہوں، 35 کا ہوں، یا 22 کا ہوں، 23 کا ہوں، جتنی بھی ایج ہے، 23 ایئرس، 22 ایئرس، 20 ایئرس، 25 ایئرس، ایسے بول دیں. اس میں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں یور ایج، ہاؤ اولڈ آر یو. یا اچھا پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے جناب، آر یو میرڈ اور سنگل، یعنی کہ شادی شدہ ہو یا اکیلے ہو، بیچلر ہو. یا آر یو بیچلر اور سنگل، میرڈ، ان میرڈ. بہت سارے اس میں سوال ہیں. یہ گھما پھرا کے سوال ایک ہی بنتا ہے کہ اپنا بتاؤ اسٹیٹس، بتاؤ میرٹل اسٹیٹس وہ کیا ہے. تو اس میں آپ شادی نہیں کی تو بولیں گے سنگل ہوں، شادی کی میرڈ. اس کے بعد جی وہی نمبر 18 ایج. ایج کا اور جو ہے آپ نے بتانا ہے، اپنی ایج پرفیکٹ بتانی ہے، ٹھیک ہے. اور پریکٹس کریں بھائی، پریکٹس ضروری ہے. پریکٹس نہیں کریں گے تو وہاں گھبرا جائیں گے. وہاں گھبرانا نہیں ہے. اور ایسے نہیں ہے کہ اپنے کان کھجا رہے ہیں وہاں پہ یا کچھ اور کر رہے ہیں اور دوسرے سے آنکھیں مار رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو ساتھ میں لڑکے بیٹھے ہیں ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ایسا مت کریں، ٹھیک ہے. وہاں سیریس ہو کے بیٹھیں اور گھبرانا بھی نہیں ہے کہ پسینے صاف کریں. نارمل ہو کے بیٹھیں، گھبرانا بالکل نہیں ہے، صحیح ہے. بالکل نارمل ہو کے بیٹھیں. وہاں آپ کی ایک ایک ایکٹیویٹیز چیک ہو رہی ہوتی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. ایک بندہ پرس بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. جب آپ انٹر ہوتے ہیں ایمبیسی کے گیٹ سے اور جب آپ نکلتے ہیں جب تک آپ کو واچ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیمرے پہ بیٹھ کے. تو خیال رکھیں کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت نہیں کریں کہ وہ جس سمجھے کہ یار یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، یا برا منائے اور خدا نہ خواستہ کہیں ریجیکشن میں لگا دیں، ٹھیک ہے. تو گھبرانا نہیں ہے، میرے گروپ میں آ جائے. وہاں لڑکے بہت سارے ہیں، آپ کو تیاری کروائیں گے. وہاں نہیں آنا ہے کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ جو لوگ پڑھ لکھے ہیں ان سے گپ شپ لگائیں، ان سے پوچھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں. لائک سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اسی چیز کا مجھے تھوڑا سا فائدہ ہوگا. باقی تو یہ ہے کہ میں آپ سب کو لیے یہی کام کروں فری میں، ٹھیک ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ، السلام علیکم.